السلام علیکم دوستو، حدیث چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تاریخ نویسی میں مسلمانوں کے کارنامے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اقوام عالم میں مسلمان ہی وہ قوم ہے جو شاندار تاریخ رکھتی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے کارناموں کی نسبت ایسا یقینی علم حاصل کر سکتی ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ مسلمانوں کو مہابھارت و رامائن، فردوسی کے شاہ نامے اور اسپارٹا والوں کے افسانے، نوشیروان عادل اور حاتم طائی کی کہانیوں، ارسطو، بیکن اور نیوٹن کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی یقینی و حقیقی تاریخ میں ہر قسم کے نمونے اور کارنامے زیادہ شان سے موجود ہیں۔ مسلمانوں کی اسلامی تاریخ سے ناواقفیت اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ کس قدر حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ آج جب کہ مسابقت عوام کا ہنگامہ تمام دنیا میں برپا ہے، مسلمان جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ مسلمانوں کے جس طبقہ کو بیدار اور ہوشیار کہا جاتا ہے اس کی بھی یہ حالت ہے کہ اپنے لیکچروں، تقریروں، مضمونوں، رسالوں اور اخباروں اور کتابوں میں جہاں کہیں اخلاق فاضلہ سے متعلق نظر و تمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو یورپ اور عیسائیوں میں سے کسی مشہور شخص کا نام فوراً اور بلا تکلف زبان اور قلم پر جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مستحق سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کا نام بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ اور علوم جدیدہ سے واقف مسلمانوں کی تقریروں اور تحریروں میں نپولین، شیکسپیئر، بیکن، نیوٹن وغیرہ مشاہیر یورپ کے نام جس قدر کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایسی کثرت سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، حسان بن ثابت، توسی، ابن رشد، ابو علی سینا وغیرہ کے نام تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف اور غافل ہیں۔ مسلمانوں کا اپنی تاریخ سے غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ اول تو علم کا شوق دوسری قوموں کی نسبت مسلمانوں کو کم ہے۔ دوسرے، علم حاصل کرنے کے لیے مواقع اور فرصتیں حاصل نہیں۔ مسلمانوں میں جس طبقہ کو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے وہ سب کا سب سرکاری درسگاہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوا ہوتا ہے، جہاں اسلامی تاریخ نصاب تعلیم کا کوئی حصہ نہیں۔ اسلام سے بیشتر دنیا میں فن تاریخ نویسی کی کس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی ہو چکی تھی، بائبل کے صحیفوں اور مہابھارت اور رامائن کے افسانوں کا مطالعہ کرنا کافی ہے۔ تاریخ نویسی میں مسلمانوں کے کارنامے۔ مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جو فن تاریخ سے تعلق رکھتا ہے علم و حدیث کی ترتیب و تدوین ہے۔ اسی سلسلہ اور اسی طرز انداز میں انہوں نے اپنے خلفاء، امراء، سلاطین وغیرہ کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ اسی تمام ذخیرے کو اسلامی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ آج یورپی مورخین فن تاریخ کے متعلق بڑی بڑی موشگافیوں سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ شمالی افریقہ کے رہنے والے ایک اندلسی عرب خاندان کے مسلمان مورخ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کو یورپ اور ساری دنیا کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ابن ہشام، ابن اسیر، طبری، مسعودی وغیرہ سے لے کر احمد بن خاون شاہ
اور ضیاء برنی تک، بلکہ محمد بن قاسم فرشتہ اور ملائے بدعیونی تک ہزارہ مسلمان مورخین کی کارہائے نمایاں جلدوں میں محفوظ ہیں۔ اس میں سے ہر ایک کتاب کے مطالعہ سے مسلمان عبرت اندوز ہو سکتا ہے۔